حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ قلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی، صبح حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ قلبی کو بتلایا۔ حضرت دحیہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اسے کہہ دے کہ اب تک انہوں نے جو کیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کرنا، ہم نے معاف فرما دیا۔ حضرت دحیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ اب تو اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ حضرت دحیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ بتلاؤ تو صحیح۔ حضرت دحیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی غرض کی وجہ سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں بہت عرصے کے بعد گھر واپس آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا، میری ٹانگوں کی گولی بھر لی اور بولنے لگی کہ بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹی کو دفن کر رہا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار و محبت کر رہا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے، اے اللہ کے نبی وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لو۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ یا رسول اللہ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ اسے مت مار، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔
راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا آپ مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا آپ مجھے کھلونے دلوانے جا رہے ہو؟ بابا آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت دحیہ قلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو اپنے چھوٹے چھوٹے میری گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں بدنصیب کچھ جواب نہیں دیتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوم میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے بولی بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں آپ اس جگہ، بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیے، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود دی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آتی، بابا مجھے آپ ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور اللہ رب العزت کی جانب توجہ لگائی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بجائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہے، ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ پھر میں نے یا رسول اللہ اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے حضرت دحیہ سے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کی رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض کو ادا کیا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، جس نے 3 یا 4 یا 5 یا اس سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ میرے بھائیوں بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کیجیے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، یہ بیٹیاں تو اللہ رب العزت کی خاص الخاص رحمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر بیٹیاں بری ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہیں فرماتے میرے بھائیوں، ورنہ قرآن یاد رکھیے، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس وقت کو یاد کرو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے اس بچی کو حاضر کیا جائے گا جس بچی کو زمین میں گاڑ دیا تھا، جس بچی کو زمین میں دفن کر دیا تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ میرے بھائیوں وہ وقت اس وقت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ایسے گھناؤنے ماحول میں میں نے آنکھ کھولی تھی، ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں میں نے آنکھ کھولی تھی کہ بچیوں پر ظلم تھا، ایسا ظلم تھا کہ ان کو بغیر کسی غلطی کے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بہت کاوشوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد اس لعنت کو پورے معاشرے سے میں نے ختم کیا، لیکن وہ دور بھی یاد ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ میرے صحابہ یہی کام میری امت کرنا شروع کر دے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ پیٹ سے حمل کا صاف کرانا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک وعد الخفی، کہ وہ چپکے سے زمین میں گاڑ دینا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، معاشرے کے اندر جو یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے پاک صاف رہنا ہوگا، ان چیزوں سے منزہ رہنا ہوگا، ان چیزوں کو پس پشت ڈالنا ہوگا، اور شریعت اور اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔